إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما وقال في موضع آخر وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان رواه الإمام الترمذي في صحيحه وصححه الألباني رحمۃ اللہ علیہ۔ معزز حاضرین و ناظرین، اسلام کی بے شمار خوبیاں ہیں، انہی بے شمار خوبیوں میں سے ایک عظیم خوبی عورتوں کے لیے حجاب اور پردہ ہے۔ حجاب بھی اسلام کا قرآن و حدیث کا حکم ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ حجاب اسلام کا تشخص ہے، اسلامی عورتوں کی پہچان ہے۔ یہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تمسک اور اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونے کی علامت اور پہچان ہے۔ اللہ کے رسول سے، کتاب و سنت سے، قرآن و حدیث سے، دین اسلام سے محبت کی دلیل ہے، یوم آخرت پر ایمان کی ایک نشانی ہے، طہارت اور پاکیزگی، شرم و حیا، عفت و پاک دامنی کا ذریعہ ہے۔ حجاب اور پردہ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اللہ رب العالمین نے شرم و حیا ہر انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ اسی لیے حضرت آدم اور حوا جنت کے اندر رہتے تھے اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھ لیا جس کو اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا تھا یا اس کے قریب جانے سے منع کر دیا تھا، تو ان کے جسم کے کپڑے گرنے لگے۔ تو ان دونوں نے درخت کے جو پتے تھے درخت جنت کے اندر، اس درخت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو اور پردہ کرنے کی جگہوں کو چھپانے لگے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے شرم و حیا رکھی ہے۔ وہ انسان جو اپنی اصلی فطرت پر باقی ہے، جس انسان کی فطرت مسخ ہو گئی اور اس کی فطرت شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے یا شیطان کی روش کو اس نے اپنانا شروع کر دیا، اس انسان کو چھوڑ کر کے باقی جو بھی انسان چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہر ایک کے اندر شرم و حیا اور پاک دامنی اور عفت یہ ہر انسان کی فطرت ہے، ہر انسان کی فطرت ہے۔ اسی لیے دونوں نے، حضرت آدم اور حوا نے سب سے پہلے درخت کے پتوں کو اپنے جسم پر چپکانا شروع کر دیا، اور جب ان کے شرمگاہ اس طریقے سے ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہونے لگے۔ یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے پردہ کرنے کا حکم دیا۔ لباس اللہ رب العالمین نے، لباس بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین
یا بنی آدم، اللہ فرماتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ سورہ اعراف کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے بنو آدم، اے انسان کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس کو نازل کیا، لباس جیسی عظیم نعمت ہمیں تم نے عطا فرمائی، یواری سوآتکم، جو تمہاری شرمگاہوں کے، تمہارے جسم کے ان حصوں کو چھپاتا ہے، وہ لباس جو انسان جس کا پردہ کرنا چاہتا پورے جسم کو چھپاتا ہے، وریشا، اور اللہ رب العالمین ریش بھی اللہ رب العالمین نازل کیا۔ ریش کیا ہے؟ یہ زیب و زینت کا لباس ہے۔ انسان دو لباس پہنتا ہے، ایک لباس تو وہ ہے جس سے انسان اپنے شرمگاہ کو، اپنے جسم کے چمڑوں کو چھپاتا ہے، جو جسم سے ملا ہوا رہتا ہے، وہ لباس ہے۔ اور ایک لباس زیب و زینت کا ہوتا ہے، انسان پہن لیا کرتا پائجامہ یا شرٹ پینٹ یا جو بھی لباس پہن لیا، اس کے اوپر انسان کوٹ ڈال لیتا ہے، صدری ڈال لیتا ہے اور دیگر لباس پہن لیتا ہے، یہ زیب و زینت کا لباس ہوتا ہے۔ اور ایک وہ لباس جو انسان کے جسم کو، چمڑے کو چھپاتا ہے، وہ لباس ہے۔ تو ریش کہتے ہیں اس لباس کو جو انسان کے لیے زیب و زینت کا لباس ہوتا ہے، جس سے انسان خوبصورتی حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ دونوں اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ہے، وہ لباس التقوی ذالک خیر، لیکن جو تقوی کا لباس ہے، دینداری اور دیانتداری، تقوی اور پرہیزگاری کا لباس، وہ لباس ان میں سب سے بہتر ہے، کیونکہ تقوی ہی انسان کو جہنم سے بچائے گا۔ انسان کا دنیا کا لباس اسے گرمیوں سے بچاتا ہے، اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، پردوں کی حفاظت کرتا ہے، گرمی اور سردی سے اسے نجات دیتا ہے، لیکن تقوی کا لباس انسان کو قیامت کے دن جہنم سے نجات دے گا، جہنم سے بچائے گا۔ اس لیے تقوی کا لباس یہ سب سے عظیم لباس ہے، سب سے بہتر لباس ہے، جس کا اللہ رب العالمین ہمیں جا بجا حکم دیا ہے۔ اسی لیے خطبہ مسمونہ جو ہم پڑھتے ہیں ہر جمعہ کو، اور جو آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، ان ساری آیتوں میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے جو فرمایا اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تقوی ہی انسان کو جہنم سے بچائے گا۔ جس طریقے سے ہمارا لباس ہمیں گرمی سے، شدت سے، جاڑے سے، اور اس طریقے سے ہماری شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا، اسی طریقے سے تقوی کا لباس انسان کو قیامت کے دن جہنم سے بچائے گا اور جنت کے اندر اس کو داخل کرے گا۔ تو یہ لباس اور یہ پردہ، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ یہ عربوں کی ثقافت اور کلچر نہیں ہے۔ آج یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ مسلمان جو عرب کے علاوہ کسی دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں کہ تم کیوں پردہ کرتی ہو، عورتوں کو کہا جاتا ہے یہ تو عربوں کی ثقافت ہے، عربوں کی تہذیب اور کلچر ہے۔ میرے بھائیوں، عربوں کی ثقافت نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، یہ دین کا حکم ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے، اس وقت تو برہنگی تھی، اس وقت تو بے حجابی تھی، اس وقت تو ننگا پن تھا۔ عورتیں بھی خانہ کعبہ کا طواف کرتی تھیں، کبھی کبھی ننگے طواف کر لیا کرتی تھی، مرد بھی خانہ کعبہ کا ننگے طواف کر لیا کرتے تھے۔ جیسے آج گرل فرینڈ ہوتے ہیں، بوائے فرینڈ، ایسے اس زمانے میں بھی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ ہوا کرتے تھے۔ باقاعدہ زناکاری کڈے ہوا کرتے تھے، اوپر جھنڈے نظر آ جاتے تھے، جھنڈوں سے پہچان لیا جاتا تھا کہ یہ جو گھر ہے یہ زانیہ عورت کا گھر ہے، فاحشہ عورت کا گھر ہے، جا کر کے لوگ اپنی شہوتوں کو پوری کیا کرتے تھے۔ تو یہ زمانے جاہلیت میں عربوں کے اندر ساری چیزیں رائج تھی، لہذا یہ عربوں کی ثقافت نہیں ہے، یہ اسلام کا حکم ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ چونکہ اسلام کے اندر عورتوں کی بڑی قیمت ہے اور عورتوں کی بڑی عزت اور اہمیت ہے، اور جو چیز اتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے انسان اس کی اتنی ہی زیادہ حفاظت کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، ہم اپنے زیورات کو، اپنے پیسوں کو انسان بینکوں کے اندر رکھتا ہے، گھروں کے اندر نہیں رکھتا، اس لیے کہ گھروں کے اندر چوری کا خدشہ رہتا ہے۔ لاکرز کے اندر زیورات محفوظ کر دیے جاتے ہیں تاکہ وہاں ہمارے زیورات کی حفاظت ہو، اس لیے کہ زیورات کے انسان کی نظر میں سونے چاندی کی قیمت ہوتی ہے، لہذا ایک عورت کا اسلام کے اندر بڑا اونچا مقام ہے، اس کی عزت اور اس کی شرافت اور اس طریقے سے اس کی صیانت اور حفاظت کی اللہ رب العالمین نے، دین اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اس لیے عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا، اور جو عورتیں پردہ کرتی ہیں وہی شریف عورتیں ہوتی ہیں، اسلام پر عمل کرنے والی ہوتی۔ جو پردہ نہیں کرتی عورتیں، ان عورتوں کے اندر میرے بھائیوں آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر عریانیت اور اس طریقے سے برہنگی اور یہ ساری چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، اسلام سے دوری پائی جاتی ہے۔ اور جو شریف عورت ہوتی ہے، عزت دار خاندان اور گھرانے
بچانے کی ہوتی ہے وہ عورتیں اپنی عزتوں کی اور حفاظت کرتی ہیں اور پردے کا اہتمام کرتی ہیں۔ لہذا یہ پردہ اور یہ عورتوں کا حجاب اسلام کی خوبیوں میں سے ایک عظیم خوبی ہے، ہماری اسلامی ماؤں اور بہنوں کی پہچان ہے، یہ علامت ہے، یوم آخرت پر ایمان کی علامت ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی دلیل ہے۔ اللہ رب العالمین اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا، ان عورتوں کو جو ایمان والی ہیں ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم پردہ کرو اور حجاب کا استعمال کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کی علامت اور پہچان ہے۔ اور شیطان تو انسان کے ساتھ اسی وقت سے لگا ہوا ہے جب اللہ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو کہ آدم کا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیے، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی وقت سے شیطان انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے اور اس طریقے سے انسان کو ننگا کرنا چاہتا ہے۔ لہذا ننگا پن یہ شیطان کی فطرت ہے، یہ شیطان کی خواہش ہے، اور پردہ اور حجاب یہ اسلام کی دعوت ہے، اسلام کی تعلیم ہے اور انسان کی فطرت ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ یہ شیطان تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کہیں تمہیں فتنے کے اندر نہ ڈال دے، اور تمہیں اس طریقے سے تمہیں تمہاری عزتوں کو پاش کر دے، اور اس طریقے سے جن چیزوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے ان چیزوں کو ایک دوسرے کے سامنے ظاہر کر دے، یا ایسا نہ کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان کی اتباع نہ کرو، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ شیطان تمہارے درمیان فتنہ چاہتا ہے، فساد چاہتا ہے، اور شیطان چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر امن و امان نہ ہو، پاک دامنی نہ ہو، عفت نہ رہے، دنیا کے اندر سب شیطان اور جانوروں کی طریقے سے زندگی گزارے۔ اس لیے شیطان کی پیروی نہ کرو، بلکہ اللہ رب العالمین کے اور اس کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو اور ان کے کہے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرو۔ قرآن کریم کے اندر کتنی آیتیں ہیں جن آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ہمیں باقاعدہ حکم دیا ہے، اور ہجرت کے 5ویں سال حجاب کا حکم نازل ہوا۔ اس سے پہلے حجاب نہیں ہوا کرتا تھا، اس سے پہلے عورتیں حجاب اور پردہ اور برقع استعمال نہیں کرتی تھیں۔ ہجرت کے 5ویں سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر کے مدینہ گئے اور ہجرت پر 5 سال کا عرصہ گزر گیا، اس وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ مومنہ عورتوں تم پردہ کرو، اور اس لیے پردہ کا حکم دیا گیا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو جائے اور تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کے اندر، یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے، اپنی عورتوں سے، وہ نساء المؤمنین، اور تمام مومنہ عورتوں سے، دنیا میں جہاں بھی مومن عورتیں ہیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والی ہیں، سب کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ یہ صرف ازواج مطہرات کے لیے نہیں، یہ صرف صحابیات کے لیے نہیں، بلکہ دنیا کے اندر پائی جانے والی ہر مسلمان عورت کے لیے یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ کیا اللہ نے فرمائی یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے جلباب کو، اپنی چادروں کو اپنے اوپر ڈال لیا کریں۔ پہلے پردہ اور کیسے کیا جاتا تھا؟ بڑی بڑی چادریں ہوتی تھی، عورت اپنے چہرے سر کے اوپر ڈال لیتی تھی اور وہ چادر اس کے پاؤں اور کے تک چھپا دیتا تھا چادر، وہ اس طرح کا پردہ کیا جاتا تھا۔ آج جو برقع اور نقاب جو بنا لیا گیا ہے یہ خود ایک فیشن بن چکا ہے، یہ خود ایک فیشن اور زیب و زینت کا ذریعہ بن گیا ہے۔ پہلے یہ چیز نہیں تھی، پہلے بڑی لمبی چادر، بڑی سی چادر عورت اپنے سر کے اوپر ڈال لیتی تھی اور چادر اس کے پورے جسم کو، پاؤں تک کے حصے کو چھپا دیا کرتی تھی۔ اس طریقے سے لوگ پردہ کیا کرتے تھے، اسی کو جلباب کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر اور شریعت کی اصطلاح میں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اپنے جلباب کو، اپنی چادروں کو اپنے اوپر ڈال لیں، ذالک ادنی یعرفنا فلا یؤذین، اس کے ذریعے سے ان کی پہچان ہو جائے گی، فلا یؤذین، لہذا انہیں تکلیف نہیں دی جائے گی، انہیں کوئی پریشانی نہیں پہنچائی جائے گی۔ وکان اللہ غفور رحیما، اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ پہچان ہے مسلمانوں کی، تاکہ یعنی معلوم ہو کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ اس لیے پردہ کرنا اسلام کی علامت ہے، یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ جو مومن عورت ہوگی وہی پردے کا اہتمام کرے گی، جس میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت، اللہ تعالیٰ سے محبت، دین سے محبت ہوگی، وہی عورت پردہ کرے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے باقاعدہ تمام مومن عورتوں کو، اپنے نبی کی بیویوں اور بیٹیوں کے ساتھ سب کو حکم دیا کہ تم پردہ کیا کرو۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے دوسری آیت کے اندر فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُوبِهِنَّ۔ اللہ فرماتا ہے مومنہ عورتوں سے کہہ دو، تمام دنیا کی مومنہ عورتوں سے، کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، نگاہوں کو پست رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا،
اور اپنے زیب و زینت کی چیزوں کو ظاہر نہ کرے مگر وہ جو ظاہر ہو جائے، خود بخود ظاہر ہو جائے۔ کون سی چیز خود بخود ظاہر ہو جائے؟ جیسے عورت چادر اوپر پہن لیتی ہے یا عورت برقع ڈال لیتی ہے تو یہ خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس لیے صحابہ نے کہا ہے کہ اللہ نے نہیں فرمایا کہ عورت ظاہر کر دے، یہ فرمایا جو خود بخود ظاہر ہو جائے، کیونکہ برقع اور چادر بھی اوپر ہوتا ہے لہذا یہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ یا چلتے پھرتے اگر عورت کا ہاتھ ظاہر ہو گیا یا اس کا پاؤں نظر آ گیا بغیر ظاہر کیے ہوئے، اس کو مستثنا قرار دیا گیا ہے، ورنہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اپنی زینت کو چھپا کر کے رکھیں، اپنے چہرے کو، کیونکہ چہرہ یہ زینت کی جگہ ہوا کرتی تھی لہذا چہرہ بھی پردے کے اندر شامل اور داخل ہے۔ اور اگر چہرے کا پردہ نہ کیا جائے تو میرے بھائیوں پھر کس چیز کا پردہ؟ اصل پردہ تو چہرے ہی کا پردہ ہوتا ہے، کیونکہ چہرے میں آنکھ ہے اور زبان اللہ نے رکھی ہے اور چہرے ہی سے مرد اور عورت کی خوبصورتی کا اندازہ کیا جاتا ہے، اس لیے شریعت نے چہرے کا بھی پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی زینت کو نہ ظاہر کرے مگر جو خود بخود ظاہر ہو جائے، خود بخود ظاہر ہو جائے، یعنی جیسے اس کا برقع اور اس کا چادر جو ہے لوگوں کو ظاہر ہو رہی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ چادر اور برقع اس کی زینت کو چھپا کر کے رکھی ہوئی ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کی حفاظت کرتی ہے، اس کی شرمگاہ کی اور اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہے، لہذا خود بخود جو چیز ظاہر ہو جائے وہ کوئی حرج کی بات نہیں۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُوبِهِنَّ، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رہیں۔ جو اوڑھنی ہے دوپٹہ ہے، اپنی گریبان جوب کہتے ہیں اس کو، جس میں آدمی سر ڈالنے کا جو کھلی جگہ ہوتی ہے اس کو جو ہے عربی زبان کے اندر جیب کہا جاتا ہے۔ اسی لیے جو جیب ہے، جیب کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ پھٹا ہوا کھلا ہے جیب، اس لیے اس کو جیب کہا جاتا ہے۔ یہ بھی جیب ہے کیونکہ یہاں پر سر ڈالنے کے لیے ہمارے کپڑے کے اندر جگہ ہوتی ہے، اس کو عربی زبان میں جیب کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے گریبانوں پر یعنی اپنے گردنوں کے اوپر، جسم کے اوپر کیا کریں؟ اس اوڑھنی کو، دوپٹے کو ڈال لیں تاکہ ان کی گردن، ان کا چہرہ چھپ جائے۔ کیوں گردن پر ڈالنے کے لیے کہا جا رہا ہے گریبانوں پر؟ تاکہ ان کے چہرے کی حفاظت ہو جائے، ان کا چہرہ جو ہے بند ہو جائے، کیونکہ چہرہ ہی اصل ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ اگر کسی مرد سے کہا جائے تمہاری بیوی کے ہاتھ پاؤں بہت خوبصورت ہیں لیکن چہرہ بدنما بدصورت ہے اس کا، کیا کوئی آدمی اس کی طرف رغبت کرے گا؟ کیا آدمی اس کی طرف اس سے شادی کرنے کی کرے گا؟ شادی نہیں کرے گا۔ سب چہرہ دیکھتے ہیں کہ عورت کا چہرہ کیسا ہے، کوئی اس کے پیٹھ اور پیٹ کو اور ہاتھ اور پاؤں کو نہیں دیکھتا ہے، سب لوگ دیکھتے ہیں چہرہ ہی کو دیکھتے ہیں، اس لیے چہرہ ہی خوبصورتی کا مرکز ہوتا ہے۔ لہذا جب دین کے اندر جب پردے کا حکم دیا گیا تو چہرہ کا پردہ کرنا اس کے اندر بدرجہ اولا داخل ہے۔ یہ دونوں چیزیں پردے پر دعوت کرتی ہے۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا اسی آیت کے اندر وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور یہ بھی اللہ حکم دیتا۔ تیسری بات کیا حکم دیا؟ پہلی بات کا حکم یہ دیا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو کہ اپنی زیب و زینت کی چیزوں کو ظاہر نہ کرے مگر جو ظاہر ہو جائے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے دوپٹوں کو گریبانوں پر ڈال لیں، چہرے کا پردہ آ گیا اس کے اندر۔ تیسری چیز اللہ فرماتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اپنے پاؤں کو زمین پر نہ ماریں، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، تاکہ ان کا زینت جو چھپا ہوا وہ ظاہر ہو جائے۔ یعنی اگر پاؤں کو زمین پر مار کے چلیں گی تو جو پازیب ہے وہ ظاہر ہو جائے گا، وہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اپنے پاؤں کو زمین پر مارتے ہوئے نہ چلیں۔ جو پردہ جو چھپا ہوا ہے، زیب و زینت کی چیزیں، زیور وغیرہ، اس کو لوگوں کو دکھانے کی کوشش نہ کریں۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ جس اسلام نے عورتوں کے پاؤں کو چھپانے کا حکم دیا ہو، عورتوں کے پاؤں کو زمین پر چلتے ہوئے تیزی سے مارنے سے منع کیا ہو، کیا اس اسلام کے اندر، کیا اس دین کے اندر عورتوں کے چہرے کے کھولنے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ آپ ذرا خود غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے چلتے ہوئے زمین پر پاؤں کو مارنے سے منع کیا عورتوں کو کہ پازیب وغیرہ جو بھی زیور ہے ظاہر ہو جائے گا، اس کی جھنکار اور آواز لوگوں کے اندر آ جائے گی، اس سے اللہ نے منع کر دیا۔ تو کیا عورتوں کا چہرہ جو خوبصورتی کا مرکز اور سینٹر ہوتا ہے، کیا اس کو چہرہ کو کھولنے کی شریعت کے اندر اجازت ہو سکتی ہے؟ قطعاً اجازت نہیں ہو سکتی۔ یہ دلیلیں ہیں اس بات کی قرآن کریم سے کہ چہرے کا پردہ بھی کرنا ضروری ہے، اور اسلام نے پورے عورت کو پردہ قرار دیا ہے۔ ایک حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو منع کیا کہ مرد اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے نہ رکھیں۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں کیا کریں؟
عورتیں کیا کریں؟ مرد اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے نہ رکھیں، عورتیں کیا کریں؟ ہمارے نبی نے کہا کہ ایک بالش زمین سے نیچے لٹکا لیں، ایک بالش اتنا کپڑا نیچے۔ ام سلمہ نے کہا کہ جب عورتیں چلیں گی تو پاؤں ان کا کھل سکتا ہے، تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ ایک ہاتھ زمین کے نیچے لٹکا لیں، پاؤں سے ایک ہاتھ کپڑا نیچے لٹکا لیں۔ ایک ہاتھ اتنا بڑا ہوتا میرے بھائی، اتنا زمین پر لٹکا لیں وہ۔ اب آپ غور کیجئے کہ ایک بالشت کپڑا نیچے لٹکانے سے حضرت ام سلمہ نے کہا کہ ہمارے پاؤں کھل جائیں گے، لوگوں کی نظریں ہمارے پاؤں پر پڑ جائیں گی اور وہ ہمارا پاؤں ظاہر ہو جائے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ ایک ہاتھ زمین پر لٹکا دو، کپڑے پاؤں سے ایک ہاتھ نیچے تمہارا کپڑا ہو۔ میرے بھائیوں سوچئے، ذرا غور کیجئے کہ اسلام کے اندر جب ہاں عورتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنے پاؤں کے ناخن اور انگلیوں کو بھی دوسروں کو نہیں دکھا سکتی ہیں، جو اجنبی لوگ ہیں، جو غیر محرم ان کو نہیں دکھا سکتی، تو پھر اسلام کے اندر چہرے کا پردہ کرنے کا کتنا تاکیدی حکم ہوگا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کے لیے چہرے کا پردہ کرنا اس کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ اللہ نے مردوں کو بھی حکم دیا ہے کہ مرد بھی اپنے چہرے کو جو ہے نگاہوں کو پست کر کے رکھیں۔ اللہ فرماتا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اللہ فرماتا ہے کہ مردوں سے کہہ دو، مومن مردوں سے، کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ سب کے لیے حکم ہے، مرد کے لیے بھی حکم ہے کہ اپنے چہرے جب وہ چلے اس کی نگاہ زمین پر ہونی چاہیے، ٹک ٹک دیکھتا وہ نہ چلے، بازار میں جائے اور عورتوں ہی کو دیکھتا رہ جائے۔ شریعت نے ایک مرتبہ اجازت دیا ہے کہ اچانک اگر ہماری نظر کسی عورت پر پڑ گئی تو ہمارے لیے ایک مرتبہ اجازت ہے، بار بار اس کی ہمارے لیے اجازت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مردوں کو بھی چاہیے اپنی نگاہوں کو پست رکھیں۔ تو قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں ہیں جن آیتوں میں اللہ رب العالمین نے مومن عورتوں کو باقاعدہ پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس طریقے سے بہت ساری حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کے رسول فرماتے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول فرمائے المرأۃ عورہ، عورت کیا ہے؟ پوری کی پوری شرم و حیا کی چیز ہے۔ پوری کی پوری عورت کو کیوں کہا گیا عورت کے معنی ہوتے ہیں شرم و حیا کی چیز، چھپانے والی چیز۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ جو عورت ہے المرا، یہ پوری شرم و حیا کی چیز ہے۔ فَإِذَا خَرَجَتْ، جب یہ نکلتی ہے باہر، استصرفہا شیطان، تو شیطان اس کو جھانکنا شروع کر دیتا ہے، شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اور پھر جو لوگ ہوتے ہیں بے پردہ عورتیں رہتی ہیں، لوگوں کے دلوں میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، جیسے حضرت آدم کے دل کے اندر وسوسہ ڈالا اور اس طریقے سے درخت کا پھل انہوں نے چکھ لیا، تو اس طریقے سے شیطان لگا ہوا ہے ہمارے پیچھے۔ اس لیے شریعت نے باقاعدہ عورتوں کو حکم دیا کہ عورتیں جب نکلیں تو باقاعدہ پردے کے ساتھ نکلیں اور برقع کے ساتھ نکلیں، ان کا چہرہ، ہاتھ، پاؤں سب کچھ چھپا ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں عورتوں کو گھر میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ عورتیں گھر کے اندر نماز پڑھیں۔ ہاں اگر وہ مسجد میں جانا چاہتی جا سکتی ہیں، کوئی ان کو منع نہیں کر سکتا، لیکن عورت کا گھر کے اندر نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، زیادہ اجر اور زیادہ ثواب ہے، اس لیے کہ اس میں عورت کی زیادہ حفاظت ہے، زیادہ عفت و پاک دامنی ہے۔ اس لیے گھر کے اندر عورتوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، مرد کو باہر مسجد میں جانے کا حکم دیا گیا۔ لیکن عورت اگر مسجد جانا چاہتی ہے، اگر وہاں پر انتظام ہے اس کے لیے پردے کا الگ جگہ، تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن یہ کہ عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد کے مقابلے میں زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے۔ تو اس طریقے سے کتنی حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازین، بخاری کی روایت ہے کہ جب عورت احرام باندھے عمرہ یا حج کا تو کیا کرے؟ نقاب نہ پہنے۔ نقاب کہتے ہیں نوز پیس کو، نوز پیس کو نقاب کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں نقاب برقعے کو بھی کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں نقاب کہتے ہیں نوز پیس کو۔ نوز پیس آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، جو عورت اپنے چہرے پر باندھتی ہے اور آنکھ کی جگہ پر کھلا ہوتا ہے اور اسے دیکھنے کا کام کرتی ہے، اس کو نوز پیس انگلش میں، اور عربی میں اس کو نقاب کہا جاتا ہے۔ ہمارے نبی نے احرام باندھنے والی عورت کو نقاب پہننے سے، نوز پیس پہننے سے منع کیا، اور کیا فرمایا؟ وَلَا تَلْبِسُ الْقُفَّازَيْنِ، اور دستانے گلوبس نہ پہنے۔ کیا مطلب اس کا ہوا؟ بخاری کی روایت، اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت عام حالات میں نقاب پہنتی تھی، چہرے کو ڈھانک کر کے رکھتی تھی، اپنے ہاتھوں کو بھی ڈھانکتی تھی، وہ اپنے ہاتھوں کو بھی گلوز پہنتی تھی وہ جب باہر نکلتی تھی وہ۔ اس لیے ہمارے نبی نے کہا کہ جب عورت عمرہ کرنے کے لیے جائے، حج کرنے کے لیے جائے، تو نقاب نہ پہنے، نوز پیس نہ پہنے اور دستانے بھی نہ پہنے۔ کیوں آپ نے عمرے کے حالت منع فرمایا؟ کیونکہ عام حالات میں عورتیں پہنتی تھی اس کو، اس لیے ہمارے نبی نے منع فرمایا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عورت کے لیے چہرے کا پردہ کرنا کتنا ضروری ہے۔
اور اجنبی مردوں کے سامنے ہاتھ پاؤں کو چھپانا کتنا ضروری ہے کہ ہاتھ بھی چھپانے کا حکم دیا گیا۔ عورتوں کو احرام کی حالت میں وہ نقاب نوز پیش نہیں پہنے گی، لیکن دوپٹے کے ذریعے سے اپنے چہرے کو چھپا کر کے رکھے گی اگر اس کے سامنے اجنبی لوگ آئیں گے۔ حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں کہ جب ہمارے سامنے سے اجنبی لوگ گزرتے تھے ہم چہرے کو ڈھانک لیا کرتے تھے حج کی حالت میں، اور جب اجنبی نہیں ہوتے تھے ہمارے شوہر یا ہمارے باپ اور بھائی وغیرہ ہوتے تھے محرم، تو اپنے چہروں کو کھول لیا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ چہرے کا پردہ کرنا اسلام کے اندر بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کا شریعت کے اندر باقاعدہ سختی کے ساتھ حکم دیا گیا۔ آج پوری میڈیا، پورے اعداء اسلام حجاب کے خلاف ہے، اور بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے جس کا اعتراف بھی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے بہت ساری مسلمان عورتیں بھی پردہ نہیں کرتی۔ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے جس سے ان کی عزت کی حفاظت ہوتی ہے، ان کی شرمگاہ اور ساری چیزوں کی حفاظت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے ایسے نقاب کو یا برقعے کو یا حجاب اور پردے کو اپنے لیے بوجھ سمجھتی ہیں۔ میرے بھائیوں، پردہ کی مثال ویسی ہے جیسے ایک سایہ دار درخت ہوتا ہے جس درخت کے نیچے انسان کو بیٹھ کر کے سکون ملتا ہے، ایسے جو عورت پردہ کرتی ہے اس کو سکون، اطمینان اور راحت ملتی ہے۔ اور جو پردہ نہیں کرتی عورتیں گویا کہ اپنی فطرت سے نکل چکی ہیں، وہ فطرت ان کی الٹی ہو گئی ہے۔ ہر عورت کی فطرت ہے پردہ کرنے کی، ہر عورت کی فطرت کے اندر چیز اللہ ہر بلا میں داخل کر دیا ہے۔ لہذا افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان اسلام کی دعوے دار عورتیں بھی پردہ نہیں کرتی، حجاب اور نقاب نہیں پہنتی، اور اس طریقے سے اس کو کامیابی کے لیے، ترقی کے لیے رکاوٹ سمجھتی ہیں۔ حالانکہ میرے بھائیوں، یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر عورت اس کے اندر بھی بہت ساری ترقی کر سکتی ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر مثالیں موجود ہیں، ہزاروں مثالیں۔ سعودی عرب کے اندر دیکھیے یا ہمارے ملکوں کے اندر دیکھیے، کتنی ایسی ہماری بیٹیاں ہیں اور کتنی ہماری ایسی بہنیں ہیں جو پردے اور نقاب کے اندر، حجاب کے اندر رہتے ہوئے بھی کافی ترقی کر رہی ہیں اور تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی ہے، رکاوٹ ان کے ذہنوں کے اندر، ان کے دماغ کے اندر ہے۔ تو آج پورا میڈیا حجاب کے خلاف ہے، پردے کے خلاف ہے، کہتے ہیں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ حالانکہ میرے بھائیوں، آپ اگر ویسے بھی دیکھیں تو آزادی کا لوگ بہت نعرہ لگاتے ہیں، کہتے ہیں آزادی کے خلاف ہے۔ کون سی آزادی کے خلاف بھائی؟ اگر عورت، جب آزادی عورت کے لیے، تو عورت اگر نقاب پہننا چاہے تو آپ اس کو کیوں منع کرتے ہو؟ پہننے دو اس کو نقاب۔ میرے بھائیو، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے آزادی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اسلام کے حق میں ہو وہ لوگ وہ نہیں چاہتے، اسی لیے آزادی کے نعرہ لگاتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں، اگر کوئی اللہ کے رسول کی توہین کرے کہتے ہیں سب کے لیے آزادی ہے، قرآن کے خلاف کوئی توہین کرے نعوذ باللہ من ذالک کہتے ہیں بھائی آزادی ہے، انسان جو چاہے جو کر سکتا ہے۔ لیکن وہی انسان اگر ان کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف کچھ کرتا ہے یا ان کے اپنے پیشواؤں کے خلاف اور رہنماؤں کے خلاف کچھ کرتا تو وہاں پر آزادی نہیں رہتی ہے۔ آزادی ساری کی ساری اسلام کے خلاف ہے، مسلمانوں کے خلاف ہے۔ اس لیے یہ پردہ میرے بھائیوں، یہ صرف اس وجہ سے نہیں کہ اسلام کا حکم ہے، اسلام کی تعلیم ہے، اس لیے اس کے خلاف لوگ اس طریقے سے جو ہے احتجاج کرتے ہیں، یا اس طریقے سے لوگ میڈیا کے اندر آج دیکھیں کتنا زیادہ حجاب کے خلاف کتنی زیادہ باتیں ہو رہی ہیں، کتنی زیادہ باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں، یہ شریعت کے اندر یہ جو حجاب کہا گیا ہے، یہ اسلام کا حکم اور دین کا ہمارے حکم امتیازی شان ہے، ہماری پہچان ہے۔ اس لیے اور پھر ہم ان سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جب آزادی ہے تو آزادی رہنے دیجیے۔ عورت آزادی کے ساتھ پہننا چاہتی ہے، تم جو چاہو جو کرو، اپنی شرمگاہوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرو، بے پردہ رہو، ہمیں تم سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تمہاری فطرت مسخ ہو چکی ہے اور تم بے غیرت بن چکی ہو اور تمہارے عزت نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی۔ لیکن ایک عورت اگر اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، پردے کے ساتھ رہتی ہے، تم خود کہتے ہو جب آزادی ہے تم کو آزادی کے ساتھ کیوں نہیں رہنے دیتے؟ لیکن میرے بھائیو، جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے یہاں پر کہ وہ نہیں چاہتے کہ عورت اسلام کے کسی بھی حکم پر عمل کرے یا اس مسلمان کے اسلام کے کسی حکم پر عمل کریں، اس لیے وہ لوگ یہ واویلا مچاتے ہیں۔ ورنہ ان کو صرف حجاب سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو اسلام کی تعلیم سے مسئلہ ہے۔ اور جس طریقے سے وہ بے غیرت ہیں، اور ان کے ملکوں میں جا کے دیکھیے کس قدر زناکاری، فحاشی اور کس قدر بے غیرتی ہے، اور لاکھوں کروڑوں لوگ بغیر باپ کے جو ہے پیدا ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے باقاعدہ عورتیں اس خاطر حمل کروا دیتی ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اسلام اور مسلمان ملکوں کے اندر یہ جو پاک دامنی ہے، جو عفت ہے، جو عزت ہے اور جو امن و امان
امان ہے، سکون ہے، وہ ساری چیزیں چھن جائے اور عورت بھی بے پردہ ہو کر کے گھومتی رہے، تاکہ ان کے یہاں بھی اس طرح کے واقعات ہوں اور وہاں بھی اس طرح کی بے غیرتی ہو اور اس طریقے سے زنا اور اس طرح کے واقعات وہاں پر بھی زیادہ عام ہو جائیں۔ اسی لیے وہ چاہتے میرے بھائیوں، ورنہ ان کو کسی سے محبت نہیں ہے، نہ عورت سے محبت ہے، نہ عورت کی ترقی سے محبت ہے۔ ان کی ترقی صرف یہ ہے کہ اسلام چھوڑ دیا جائے، اسلام کو جو ہے داغ مفارقت دے دیا جائے اور اسلام کی بات نہ کی جائے، اور اس طریقے اسلام کے خلاف جتنی بھی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کو لے لیا جائے۔ لیکن یاد رکھیں میرے بھائیوں، ہماری کامیابی اسلام پر عمل کرنے میں ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا کہ ہم ذلیل تھے، ہم رسوا تھے، اللہ نے ہمیں دین دیا، اسلام دیا، اس دین اسلام کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر کامیابی عطا فرمائی۔ لہذا لوگوں سن لو، اگر تمہیں کامیابی چاہیے، تمہیں عزت اور سربلندی چاہیے، تو تمہیں اسلام کے احکام کو گلے سے لگانا ہوگا، اسلام اور دین پر پابندی سے عمل پیرا ہونا ہوگا، تبھی جا کر کے دنیا کے اندر تمہیں کامیابی، عزت اور سربلندی ملے گی۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا کہ ہماری عزت اسی کے اندر ہے، ہم ذلیل و خوار تھے، ہماری کوئی عزت نہیں تھی، بیٹیوں کو زندہ درگور دفن کر دیا جاتا تھا زمین کے اندر، عورتوں کو کوئی وراثت میں ان کا کوئی حق نہیں تھا، عورتیں کھیتی تھی اور جس طرح چاہتے تھے اسے استعمال کیا کرتے تھے، اور اس طریقے سے ایک عورت کے لیے کئی شوہر ہوا کرتے تھے، اور ایک عورت کے ساتھ کئی لوگ مل کر کے زنا کاریاں کیا کرتے تھے۔ اسلام نے آیا میرے بھائیوں، اسلام کو مقام دیا، ان کو عزت دی ہے جو دنیا کے کسی قانون نے، دنیا کے کسی دھرم اور مذہب نے ان کو نہیں دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز عورت ہے، نیک عورت ہے، اور نیک عورت، اللہ کے رسول نے نیک عورت کو دنیا کی سب سے بہترین چیز قرار دیا۔ جنت، ماؤں کے قدموں کے اندر جنت کی بشارت اللہ رب العالمین نبی نے سنائی ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے پاس بیٹیاں اور بہنیں ہوں ان کی تربیت اور تعلیم کرتا ہے، ہمارے بھی اس کے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ لہذا دین اسلام کے اندر جو مقام دیا گیا عورتوں کو، اس سے اونچے مقام کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ان کو وراثت کے اندر حق دیا گیا، اور اس طریقے سے تمام چیزوں کے اندر انہیں خلا کا حق دیا گیا، اور یعنی تجارت کا ان کے پاس حق ہے اور ساری چیزوں کا۔ لیکن اسلام کے دائرے میں، جیسے مسلمان اسلام کے دائرے میں رہ کر کے تجارت کرتا ہے، سفر کرتا ہے، تمام چیزیں کرتا ہے، اس طریقے سے عورتوں کے لیے بھی ہے کہ اسلام کے دائرے میں پردے کے ساتھ رہ کر کے جو چیز کرنا چاہیں اسلام کے موافق ہو وہ کر سکتی ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، عورتوں کی عزت اسی کے اندر ہے، اسلام کے قانون کے اندر ہے، دین کے اندر ہے۔ دین کو چھوڑ دینے سے عورت رسوا ہو جاتی ہے، اس کی عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں، اور اس طریقے سے وہ لوگوں کی شہوت کا مرکز بن جاتی ہے، فتنہ ہے وہ، اس لیے شریعت کے اندر اسے منع کیا گیا ہے۔ لہذا یہ ہمارے اسلام کی بڑی عظیم خوبی ہے، یہ ہمارے اسلام کی ایک بڑی پہچان ہے اس کے برحق ہونے کی، کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہماری عورتوں کو باقاعدہ اس کا حکم دیا ہے کہ وہ پردے کے ساتھ رہیں۔ لہذا کسی بھی اسلامی اور مسلمان عورت کو پردے کو زحمت نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ رحمت ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور آج دیکھیے انہی عورتوں کی طرف نظریں اٹھائی جاتی ہیں جن کے چہرے کھلے ہوتے، جو پردے جو اپنے کپڑوں سے بے غیرت نظر آتی ہیں، انہی کی طرف لوگ للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ لیکن جو عورت مکمل پردے اور حجاب کے ساتھ رہتی ہے، لوگ اس کے چھڑکھائے نہیں کرتے، لوگ اس کی حفاظت کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ اونچے خاندان کی ہے، باعزت گھرانے کی ہے، لہذا ایسی عورت کو کوئی لڑکی کو کوئی چھیڑنے کی کوشش نہیں کرتا۔ لہذا یہ ہماری حفاظت کا ذریعہ ہے، ہمارے ایمان کی علامت ہے، نبی سے محبت کی دلیل ہے، یوم آخرت پر ایمان کی علامت ہے۔ لہذا پردے کی قیمت کو، اہمیت کو سمجھیے، اور اپنی ماں بہنوں کو اور اپنی بیٹیوں کو پردہ کرائیے، حجاب کرائیے، اسی کے اندر ان کے لیے نجات ہے، دنیا کے اندر بھی نجات ہے فتنوں سے، اور آخرت کے اندر بھی اسی چیز کے اندر نجات ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اللہ رب العالمین ہمیں بے پردگی سے بچائے، اللہ رب العالمین ہماری عزتوں کی، ہماری جانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو، دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، اللہ رب العالمین تو ان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو دین پر قائم رکھ، اللہ تعالیٰ انہیں نبی کی سنتوں پر قائم رکھ، اللہ تعالیٰ جو دین کے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ تو انہیں غارت کر دے، اللہ تو ان کو برباد کر دے، اللہ ان کی سازش سے، ان کے مکر و فریب سے اللہ رب العالمین تو اسلام اور مسلمانوں کو محفوظ رکھ یا رب العالمین۔ بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔